میں صرف 3 باتیں عرض کروں گا، اگر یہ 3 باتیں آپ زندگی میں شامل کر لیں گے تو آپ کے بہت سارے مسائل سیدھے ہو جائیں گے۔ ایک یہ کہ آج سے شکوہ و شکایت چھوڑ دیں۔ جو کوئی پوچھے کیا حال ہے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ زبان پر بس شکر لے کر آ جائیں۔ مایوسی کی بات ختم کر دیں، نا امیدی کی بات ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ گلہ شکوہ آج سے ختم، سب کو معاف کر دیں، دل کو صاف کر دیں، اللہ سے راضی ہو جائیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ضرورت سے سوا جو بوجھ ہے وہ اتار دیں۔ آپ کے دماغ میں جو ضرورت سے زیادہ بوجھ ہے اس کو اتار کے ایک طرف رکھ دیں، اللہ کے حوالے کریں کہ یہ سارے مسئلے وہ اسی دیکھ رہے۔ ایک طرف بوجھ، دماغ کو بھی خالی کریں، جیب کو بھی خالی کریں، جو فالتو چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کو نکال دیں، جس کا دینا لینے کے معاملات ہیں نمٹائیں۔ کوئی چیز کھلی کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، اس کو بیچ کے کسی کا اتارنا ہے قرضہ اتار دیں، زندگی کو سیدھا کریں۔ الماریاں صاف کریں، فالتو کپڑے ہیں، فالتو جوتے ہیں، فالتو چیزیں بس دینا شروع کر دیں، صفائی کرنا شروع کر دیں۔ ضرورت سے سوا جو چیز پڑی ہوئی ہے، جو آپ کے استعمال میں نہیں آتی، آپ کے کام کی نہیں ہے، بس ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، وہ چاہے دماغ میں ہے، موبائل میں ہے، کسی کا نمبر جو استعمال میں نہیں آتا، ڈیلیٹ کر دیں۔ سمپل کریں اپنی لائف کو۔ اگر چاہتے ہیں پرسکون زندگی ہو، نہ کسی کا گلہ کریں، نہ شکوہ کریں، ہٹائیں ان ساری چیزوں سے، اپنی لائف کو سیدھا کریں۔ پتہ نہیں آگے کتنی بچی ہوئی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ راضی ہو جائیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ضرورت سے سوا جو بوجھ ہے وہ اتار دیں۔ اور تیسری بات، صبح اٹھتے وقت اور رات کو سوتے وقت کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کریں۔ یعنی صبح اٹھتے ہی ساتھ جو ہے نا، سب سے پہلے آپ نے شکر والے الفاظ کہنے۔ بستر پہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، 2 منٹ، اور شکر ادا کریں اللہ کا۔ شکر کرنے کے بعد اٹھیں، اچھی نیتیں کرنے کے بعد اٹھیں، اور دعا کر کے اٹھیں، میرے مالک آج کا دن بہت خوبصورت ہو، بہت شاندار ہو۔ جب یہ دعا کر کے آپ اتریں گے نا بستر سے، تو آپ دیکھیے گا دن واقعی شاندار ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے؟ یہ یقین کی بات ہے۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، تو قدرت پھر آپ کو وہ تمام مناظر دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے بتائیں تسلیم بھائی، یہ ستاروں سے آگے جہاں جو ہیں وہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، روحانیت کیا ہے؟ میں نے کہا روحانیت سیکھنی ہے تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ صرف ڈاٹ جوڑنا شروع کر دیں لائف میں، آپ کو ساری روحانیت سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا کہ یہ میری زندگی میں آیا کیوں، وہ میری زندگی سے گیا کیوں، میری زندگی میں یہ تکلیف کیوں آئی تھی۔ جب اس پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس میں آپ کے لیے کتنا فائدہ تھا۔ کوئی آپ کی زندگی سے نکل گیا، اللہ کا شکر ادا کریں، چلائیے، جان چھوٹی، چیزوں کو سیدھا کریں۔ جب غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ تکلیف آئی تھی، اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے انعام کیا دیا، نعم البدل کیسا ملا۔ استاد فرماتے ہیں کہ سراغ زندگی بخشا ہے جس نے، سراغ زندگی بخشا ہے جس نے، اسی غم سے محبت ہو گئی ہے۔ جب زندگی کا راز سمجھ میں آتا ہے نا کہ یہ تکلیف کیوں آئی تھی، یہ واقعی جب وہ بات سمجھ میں آتی ہے، پھر اسی غم سے ہی محبت ہو جاتی ہے بندے کو۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، پھر تو وہ درد بھی مزہ دیتا ہے، پھر وہ ستم بھی کرم لگتا ہے آپ۔ اور جب روز رات کو سونے لگیں سارے کاموں سے فارغ ہو کے، تو اس وقت اپنے رب سے اپنے دل کی بات کیا کریں، بتایا کریں کہ میرے مالک آج کا دن میرا کیسا گزرا، آج میں نے نمازیں پڑھی، ایک رہ گئی، میرے مالک معاف کر دینا، اس میں تاخیر ہو گئی، اس وجہ سے مجھ تاخیر ہو گئی تھی۔ میرے مالک آج ایک بندے سے تھوڑا سا ناراضگی ہو گئی، میں تیری رضا کی خاطر معاف کرتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اپنے رب سے روزانہ اپنا حال بیان کیا کریں، سوتے وقت بس دل ہی دل میں، اور درود شریف پڑھتے ہوئے آپ سو جایا کریں۔ سوتے وقت اگر اچھی نیتیں اچھے انداز سے سوتے ہیں اور صبح اٹھتے اچھے انداز سے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ ہم صبح اٹھ کے سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد سوتے وقت بھی اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہ صبح اچھی نہ شام اچھی۔
ہونا تو یہ چاہیے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جو آج مومن ہے اس کا ماضی بھی مومن ہے، یعنی جس نے آج کلمہ پڑھ لیا اس کا پچھلے بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کا پچھلا بھی حسین ہو گیا. تو آج سے ایک نئی اپنی زندگی کے اندر ایک اچھی تبدیلی لے کر آئیں. نیا سال آنے والا ہے، اچھے ارادے کریں، اپنی زندگی کو ایک مثبت بنائیں، بامقصد بنائیں، گولز بنائیں، اور ایک الٹیمیٹ اپنی زندگی کا گول بنائیں کہ یہ چیزیں ہو گئیں تو میرا الٹیمیٹ گول یہ ہے، قدرت نے مجھے موقع دیا تو میں یہ اپنی زندگی میں یہ کام کر کے جاؤں گا. تو کچھ اس طرح کے مقاصد، جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے قدرت اتنا اس بندے کی سپورٹ کرتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہے.